بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشیا نے اس سال کا سب سے بڑا اٹیک یوکرین پر کر دیا ہے۔ میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ رشیا نے یوکرین کو نشانہ بنایا، جس میں لگ بھگ 574 ڈرونز اور 40 میزائل استعمال ہوئے۔ یہ وہ فگر ہے جو ابھی آفیشیل سامنے آئی ہے، اصل نمبر شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یوکرین کا آلموسٹ پورا نظام ہل کر رہ گیا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ رشیا نے یوکرین کی گیس فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے، جہاں سے کیمیکل اور گیسز ایٹماسفیئر میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اتھارٹیز نے لوگوں کو اسی ٹائم ایریا خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ نے جنگ کے ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے کا سگنل دے دیا ہے۔ امریکہ اور یورپ بالکل ہل گئے ہیں۔ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی نے فوراً ٹرمپ کو کال کی اور اٹیک کی تصویریں بھیجی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ڈیل کر لو، اور ادھر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ رشیا نے ابھی اٹیک شروع کر دیا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین ٹیبل ٹاکس کی بات کر رہے تھے، لیکن رشیا نے اس وقت بڑا اٹیک اس لیے کیا تاکہ یوکرین کو دباؤ میں لا کر نیگوشیشن کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ ٹرمپ نے بھی زیلنسکی کو سمجھایا تھا کہ رشیا کے ساتھ مذاکرات کرو ورنہ حالات کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے۔ ادھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اٹلی نے پلان بنایا کہ یوکرین میں اپنی فورسز ڈپلائے کرے گا۔ رشیا تک جب یہ بات پہنچی تو رشیا نے یہ بڑا اٹیک کر کے کلیئر وارننگ دی کہ اگر اٹلی، نیٹو یا کوئی بھی یورپین ملک یوکرین میں ڈائریکٹ انوالو ہوا تو ان پر بھی اٹیک ہوگا، چاہے وہ فرانس ہو یا اٹلی یا کوئی اور۔ رشیا کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے کسی اور ملک پر اٹیک کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک بڑا اٹیک ہوا تھا جس میں یوکرین کے تقریباً 700 لوگ ایک ساتھ مارے گئے تھے۔ اس اٹیک میں زیادہ جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن البتہ اس میں انفراسٹرکچر کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پیوٹن نے ماسکو واپس پہنچتے ہی یوکرین پر یہ حملہ کروایا۔ امریکہ نے کہا کہ اگر 4 سال سے یوکرین جنگ جیت نہیں سکا، جبکہ اس کے پاس امریکہ اور یورپ کا ڈیفنس سسٹم بھی تھا اور اپنی 20% ٹیریٹری کھو چکا ہے، تو آگے بھی جنگ جیتنا مشکل ہے۔ ٹرمپ نے یورپین لیڈرز کے سامنے کہہ دیا تھا کہ زیلنسکی کو چاہیے کہ اپنا کچھ ایریا پیوٹن کے حوالے کرے، تبھی ڈیل ممکن ہے، لیکن زیلنسکی ماسکو جانے سے صاف انکار کر رہا ہے۔ پیوٹن نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ اگر زیلنسکی نے ملاقات کرنی بھی ہے تو میں اس سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کروں گا، بلکہ میرے جو انڈر کمانڈ دوسرے جو آفیشلز ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، اور میں نے تب اسی صورت میں زیلنسکی سے بات کرنی ہے، یا جو بھی میری آفیشلز جو بات کریں گے، کہ اگر زیلنسکی میری ٹرمز اور کنڈیشنز پر بات مانے گا تو میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے پھر تیار ہوں۔ اس کے بعد یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے، جبکہ یوکرین کا جو صدر ہے وہ کسی صورت بھی اپنے ایریاز جو ہیں وہ رشیا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رشیا جو بضد ہے کہ وہ ایریا پر قبضہ رکھے گا اور مزید یوکرین پر اٹیک کرے گا۔ اس سے جنگ کا ماحول مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حالات مزید پیچیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرین اگر اپنی پوری ٹیریٹری واپس لینے پر انسسٹ کرے گا تو جنگ لمبی ہوتی جائے گی اور نقصان اور بڑھتا جائے گا۔ رشیا بھی اپنی اگر شرطیں نرم نہیں کرتا تو اس سے بھی ماحول بہت زیادہ خراب ہوگا، اور خاص طور پہ جو یوکرین کے لوگ ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، اور یوکرین کی اکانومی بھی اس سے تباہ ہو سکتی ہے، جو کہ آلریڈی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ صورتحال ابھی ٹرمپ کی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے جا رہا ہوں اور ان کے درمیان ایک امن معاہدہ کروا رہا ہوں، لیکن جو لگ یہی رہا ہے کہ ابھی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک لمبی جنگ میں نہ کہیں شفٹ ہو جائے، اور یہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف بھی ایک سگنل بن سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے اندر 26 کے لگ بھگ یہ ملک سارے بن جاتے ہیں، اور نیٹو فورسز کا جو ایک اتحاد ہے، اور اگر وہ یوکرین کے ساتھ اسی طرح نکل آئے اور امریکہ نے بھی اگر یورپ اور یوکرین کا ساتھ دے دیا تو یہ جنگ ایک طویل جنگ بھی بن سکتی ہے، جو کہ نہ صرف اس خطے کے لیے خطرناک ہے بلکہ پوری دنیا کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ سکتی ہے، جس سے کہ ایک پوری دنیا میں ایک اکنامیکل جو ہے وہ ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک مشکلات میں جو ہے وہ پھنس سکتے ہیں۔